السلام علیکم۔ 18% ٹیکس پاکستان کی لوکل ای کامرس پر لگایا جا چکا ہے، جو کہ ایک شاکنگ نیوز ہے پاکستان میں اس وقت۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ یہ انڈسٹری کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے۔ 2018 میں اس انڈسٹری کا سائز تھا $1 بلین اور آج 2025 میں یہ انڈسٹری $6 بلین پر پہنچ چکی ہے، رائٹ؟ اس پورے جرنی میں نہ ہی کسی نے ای کامرس پالیسیز پر فوکسڈ اپروچ کے ساتھ کام کیا، اور نہ ہی ای کامرس کو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے فروغ دیا گیا، اور نہ ہی کوئی ایسے انیشیٹو لیے گئے جس سے ہمیں یہ لگتا کہ ای کامرس کو فروغ مل رہا ہے۔ پاکستانی یوتھ نے اپنے بل بوتے پر اس کو گرو کیا، کیونکہ ان لوگوں کو یہاں پر ایک بیسٹ اپرچونٹی نظر آ رہی تھی۔ اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انڈسٹری 17% کی گروتھ کے ساتھ ایئر آن ایئر ایز این ایوریج گرو کرتی گئی۔ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں تھی جو کہ 17% کے ساتھ ایئر آن ایئر گرو کرتی جا رہی تھی، وداؤٹ اینی منسٹری، وداؤٹ اینی ایڈوائزری، فیڈرل اینڈ پروویژنل۔ اس طرح سے اس انڈسٹری نے گرو کیا۔ اسی طرح سے پچھلے ایک سال میں پاکستانی یوتھ نے آلموسٹ $400 ملین باہر سے کمائے اور پاکستان میں لے کر آئے، جس میں فری لانسر بھی ہیں اور ای کامرس سیلرز بھی ہیں۔ اینڈ پاکستانی گورنمنٹ نے بھی بہت سے انیشیٹو لیے جس میں لوگوں کو سکلز سکھائیں اینڈ آل دس، بٹ ایکچولی سکلز سکھانے کے بعد اپرچونیٹیز یہ ہوتی ہیں کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے لوگ بیسیکلی اپنا روزگار تلاش کر سکیں یا پھر بزنس کر سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایز آف بزنس کیا جاتا، بجائے اس کے گورنمنٹ نے اوپر سے 18% ٹیکس لگا دیا۔ سو بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو سارا امپیکٹ ہے وہ ایک عام آدمی کے اوپر پڑے گا جو کہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، یعنی جو بائرز ہیں، کیونکہ جو سیلرز ہے وہ 18% پروڈکٹ کی پرائس میں ایڈ کرے گا اور بائر سے کلیکٹ کرے گا، اور کلیکٹ کرنے کے بعد وہ کوریئر کمپنیز کو جمع کروائے گا، اور کوریئر کمپنیز پھر آگے گورنمنٹ کو جمع کروائیں گی۔ بیسیکلی دس از دا پروسیس، جس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بائر کا ہوگا، کیونکہ جو چیز اس کو 100 روپے میں ملتی تھی اب وہ اس کو پڑے گی 118 میں، اوپر جو ہے یہ 18% اس کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ کیونکہ صرف دو ہی آپشنز ہیں، یا تو سیلر اپنے پروفٹ سے یہ ٹیکس پے کرے گا، یا تو پروڈکٹ کی پرائس کو انکریز کر کے 18% اس میں ایڈ کرے گا۔ تو سیلر اپنے پروفٹ سے کبھی بھی یہ ٹیکس پے نہیں کر سکتا، کیونکہ مارجن اتنا ہوتا ہی نہیں کہ وہ 18% گورنمنٹ کو بھی پے کرے اینڈ اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ بچ پائے۔ سو مقصد تو یہ تھا کہ جو لوگ باہر سے روزگار کر رہے ہیں یا پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں ان کو ریبیٹ دی جاتی، بلکہ الٹا ان کے اوپر ہی ٹیکس لگایا جا چکا ہے۔ اگر ہم اپنی پریورٹیز دیکھیں تو $2.6 بلین ایلوکیٹ کیا گیا بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پیسے بانٹے جائیں، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سپورٹ ہے۔ جیسا کہ ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑ کر کھلانے سے بہتر ہے کہ ان کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ یعنی اصل میں تو پاکستانی عوام کو بزنس کرنے یا ایسی اپرچونیٹیز کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو ایز آف بزنس پرووائڈ کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان میں آلریڈی لوگوں کا جو پر کیپٹا ہے وہ بہت لو ہے۔ لوگ ایسی پروڈکٹ کو انکریج کرتے ہیں جو انہیں افورڈیبل پرائس میں مل جائیں اور وہ ان میں کمپیریزن کر سکیں اینڈ آل دس۔ اگر تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ امریکہ اینڈ یورپ میں بھی یہ ٹیکسز ایڈ کیے جاتے ہیں، تو امریکہ کی مارکیٹ $1.2 ٹریلین ہے اور یورپ کی مارکیٹ $250 بلین ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ صرف $6 بلین ہے۔ اس میں ملیشیا ہمارے لیے ایک اوپن ایگزامپل ہے۔ جب ملیشیا نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری اینڈ ای کامرس انڈسٹری کو اٹھایا تو انہوں نے آنے والے 5 سے 10 سال کے لیے اس کو سبسڈائز کر دیا، تب جا کے انہوں نے ترقی کی۔ اسی طرح چائنا نے بھی اپنی شپنگ سبسڈائز کی ہوئی ہے، اور پاکستان نے سبسڈائز کرنے کے بجائے اوپر سے ٹیکس لگا دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کس طرح کی پالیسی بنائی گئی ہے کہ جہاں پر انکریج کرنا چاہیے تھا وہاں پر آپ ڈسکریج کر رہے ہیں، اور جہاں پر پاکستانی ای کامرس انڈسٹری کو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے گرو کرنے میں مدد ملتی، وہاں پر الٹا پاکستانی عوام کے اوپر بوجھ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان میں نہ کوئی اس کی منسٹری ہے، نہ کوئی ایڈوائزری۔ بہت سارے جو گروئنگ کنٹریز ہیں وہاں پر ان کی فیڈرل منسٹریز بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا ایک لیڈر نومینیٹ ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کو سمجھے، کیونکہ وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوگا تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا کہ ایسا ڈیسیجن بالکل بھی پاکستانی عوام کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ پالیسی بنائی ہے وہ نہیں سمجھتے کہ اس کا پاکستان پر اور پاکستانی عوام پر کتنا بڑا امپیکٹ پڑا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی کتنا بڑا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔